یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو وہاں پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر لوگ کوئی اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ حکم صرف اس وقت کے لیے تھا then why are we studying it now؟ آج کیوں ہم پڑھ رہے ہیں یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے پاس ایک حکم آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہمارے نبی نے ایسے ہمیں بتایا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ اب میں اپنی آواز ریز کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں یار ایسے نہیں ہوگا، تو میں بھی اسی زمرے میں آؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دھیان رکھنا تمہاری آواز رسول کی آواز سے اوپر مت ہو، ایکسٹرا سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ ویری اسکیری، تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری تہجدیں، تمہاری ساری نمازیں، تمہاری ساری چیریٹی حق کر دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اس کو امیجن کریں کہ بندہ اپنی طرف سے بڑا پرہیزگار بنا ہوا ہے، اپنی طرف سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس حکم میں آتا ہے، اگر وہ اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اپنی لاجک استعمال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، سمجھتا وہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے یار میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، میں تو کنفرم جنت میں جاؤں گا۔ لیکن امیجن کریں کیا وہ وقت ہوگا کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ ابھی پہاڑ جتنے میرے اعمال لے کے آئے جائیں گے اور میں سیدھا جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، پتہ چلے گا کہ اکاؤنٹ وہاں پہ خالی پڑا ہوا ہے۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال سارے ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے لیے، یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔